بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 51 تفسیر القرآن کے حوالے سے سید حامد علی کا ہدایات۔ بعض حروف صرف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ انا کا دوسرا الف نہیں پڑھا جاتا، انا صرف انا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ملؤ کا الف نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف ملؤ پڑھا جاتا ہے۔ اولو، اولی، اولئک، اریکم اور لأصلبنکم کے نشان زدہ واو نہیں پڑھے جاتے۔ چلو پھر سے پڑھتے ہیں۔ انا، اولو، اولی، اولئک، اریکم لأصلبنکم وأنا ربكم قال الملأ ملئهم أولئك أولو الأرحام أولي النهى سأريكم لأصلبنكم۔ ان کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ثمودا الف کے ساتھ جہاں جہاں آیا ہے تو وہاں ثمودا بغیر الف کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ دوسری جگہوں میں ثمودا بغیر الف کے ہے۔ چلو سبق نمبر 52 پہ ہدایات۔ مندرجہ ذیل مقامات پر نشان زدہ الف نہیں پڑھے جاتے۔ ان تبوء نبأ المرسلین لأوزع، یہ مائدہ میں ہے، رکو نمبر ہے 5۔ یہ ہے انعام میں، رکو نمبر 7۔ یہ ہے توبہ میں، رکو نمبر ہے 7۔ لن ندعو کہف، رکو نمبر 2۔ لشیء لیکن ہوا کہف، رکو نمبر 5۔ افئن مت انبیاء، رکو نمبر 3۔ لأذبحنہ نمل، رکو نمبر 2۔ لیربو روم، رکو نمبر 4۔ لإلی الجحیم صافات، رکو نمبر 2۔ لیکن لیبلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکو نمبر 1۔ لأنتم حشر، رکو نمبر 2۔ سلاسل دہر، رکو نمبر 1۔ قواریر من دہر، رکو نمبر 1۔ وجیء نبلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکو نمبر 4۔ لتتلو رعد، رکو نمبر 7۔ لإلی اللہ آل عمران، رکو نمبر 17۔ افئن مات آل عمران، رکو نمبر 15۔ یہ سبق نمبر 53 ہدایات۔ سورتوں کے شروع میں حروف تہجیبی آتے ہیں، کبھی مفرد حروف کی شکل میں، جیسے صاد، نون۔ انہیں ص اور ن پڑھنے کے بجائے صاد اور نون پڑھا جائے گا، اور مد ہونے کی صورت میں درمیان کے حرف کو کھینچا جائے گا۔ کبھی ایک سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، جیسے طه، حمیم۔ ان میں سے ہر حرف کو اوپر کی طرح اور الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی طه، حمیم۔ ان میں سے جس حرف پر مد ہو اسے کھینچ کر، اور جس پر مد نہ ہو اسے کھینچے بغیر پڑھا جائے گا۔ صاد، قاف، نون، طاسین، یاسین، طه، حمیم، الف لام میم، الف لام را، عین سین قاف، طاسیم میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف یا عین صاد۔ تو یہ آیت سبق نمبر 54 پہ ہدایات۔ جس لفظ کے بعد آیت یعنی یہ گول ہو، اس کا آخری حرف ساکن ہو تو ساکن ہی رہے گا۔ ہاں ہاول ٹپش ہوں اور ہا کھڑا زیر ہی میں وا اور یا کی آواز نہیں رہے گی، اور ہائے ساکن پڑھی جائے گی۔ آخر حرف پر ایک زبر، ایک زیر
یا ایک پیش ہو یا دو زبر یا دو پیش ہوں تو آخری حرف ساکن پڑھا جائے گا. دو زبر ہوں تو زبر الف پڑھا جائے گا. جیسے حکیمن سے حکیمہ، لمبی تا ہی پڑھی جائے گی، البتہ گول تا ساکن میں بدل جائے گی. ساکن الف باقی رہے گا. نون قطنی سے پہلے آیت ہو تو نون قطنی نہ پڑھا جائے گا اور بعد کے حرف کو حرکت دی جائے گی. اور نون قطنی سے پہلے کی آیت سے پہلے ساکن الف ہو تو وہ الف پڑھا جائے گا. الف لام میم ذکریا ذکرہ وبصر وبصر فکبر عظامہ صدری تذکرہ طمست هم المفلحون فرحبون ولا نصير أين المفر عذاب أليم لتعجل به تتقون غفور رحيم أنت الأليم الحكيم عذابا أليما الذي یا پڑھیں گے عذابا أليما الذي. یہ لیسن نمبر 55 ہدایات. آیت کی کئی قسمیں ہیں؟ گول یعنی سرکل اور سرکل کے اوپر تو ان دونوں صورتوں میں رکنا چاہیے. تو آیت کے بغیر ہو تب بھی رکنا چاہیے، میم آیت کے بغیر ہو یا آیت کے اوپر جیسے یہاں دیا گیا ہے، دونوں حالاتوں میں رکنا ضروری ہے. جم کا مطلب یہ ہے کہ رکنا جائز ہے. لام الف آیت کے بغیر ہو تو مطلب یہ ہے کہ نہ رکو. آیت کے اوپر ہو تو مطلب یہ ہے کہ آیت ہو گئی لیکن مطلب پورا نہیں ہوا، چاہے رکو چاہے نہ رکو. ورعد وبرق یہاں پر جیم ہے، حذر الموت یہاں پر طا ہے. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یہاں پر میم ہے. وما هم بمؤمنین الى شیاطینہم یہاں پر لام الف ہے. قالوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پر سرکل ہے، اس کے اوپر طا ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہاں پر سرکل ہے، اس کے اوپر لام الف ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر لام الف ہے اور نیچے 5 کا نشان لگایا گیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور آئے سبق نمبر 56 کی طرف. ہدایات. لام الف والی آیت پر رکنا ہو تو آیت کے بعد اس طرح پڑھا جائے گا. اگر آیت کے بعد والے لفظ کے پہلے حرف پر زبر زیر یا پیش ہے تو اسی کے مطابق پڑھا جائے گا. تجدید ہو تو تجدید نہیں، صرف زبر زیر یا پیش پڑھا جائے گا. لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو الف لام کے اوپر زبر لگا دیا جائے گا. اگر صرف الف ہے اور اس پر حرکت نہیں اور اس کے بعد ساکن حرف ہے اور اس کے بعد والے حرف پر پیش ہے تو الف پر پیش لگا دیا جائے گا، ورنہ زیر نون قطنی ہو تو پڑھانا جائے گا. اور اوپر کے اصول کے مطابق بعد والے حرف پر حرکت لگائی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین یہاں پر وقف کرنا ہے. الرحمن الرحیم یہاں پر وقف ہے. مالک یوم الدین عذابا علیما یہاں پر زبر الف پڑھنا ہے. ولا یجدون ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اخی اشدود به یہاں پر الف کو پیش دینا ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ تابن جگہ حاصل ارجعی شیبہ السماء سجاجة لنخرج بالخنس الجبار. تو یہ سبق نمبر 57 ہدایت. اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا، ورنہ یہ لام باریک پڑھا جائے گا جس طرح سب جگہ لام باریک پڑھا جاتا ہے. قال اللہ زینت اللہ سمع اللہ رسول اللہ یرید اللہ فعبد اللہ بسم اللہ الحمد للہ قل للہ مشک ذلك من آیات اللہ ان تقولوا على الله ما لا تعلمون قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ان ربكم الله الذي خلق السماوات يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ما نزل الله بها من سلطان. سبق نمبر 58 پیج نمبر 61 ہدایات. خاصات ضاد طا ظا غین قاف یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اگر ان پر زبر ہو اور ان کے بعد الف، جیسے خالقن تو خوب پر
پڑھے جائیں گے اگر ان کے بعد الف نہ ہو اور صرف ان پر زبر ہو تو اس سے کم پر، جیسے قتل، اور ان پر پیش ہو تو اس سے کم، جیسے ضرب، اور زیر ہو تو سب سے کم، جیسے صراط. خالق، صابر، ضاحکا، طائم، ظالم، غافل، قائم. خرجنا، صوابا، ضلالا، طلبا، ظلمنا، غفرنا، قرين. خشوعا، صحفا، ضعفا، طوا، ظلما، غلبا، قعودا. خفافا، صراطا، ضرارا، طباقا، ظلالا، غطاء، قياما، مشق. خالق كل شيء، ظهر الفساد، والسماء والطارق. قتل الإنسان بأنهم ظلموا ووجدك ضالا فهدى. فغلبوا هنالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا صدق ولا صلى مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيه أحقابا. خلق الإنسان من أجل. سبق نمبر 59. ہدایت. را پر اگر زبر یا پیش ہو یا اس سے پہلے کی حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائے گی، ورنہ باریک. اسی طرح آیت کرنے کی صورت میں اگر را سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی، جیسے خیر، رسول، رشاد، فرادا، وراء، ابصر، وانحر. رؤوس، رقود، بشیر، نذیر، واذکر، واحجر. رياه، رجال، بريء، سريع، إربة، مروية، مشق. أمن ربي فريقا هدى ولا تصرفوا. من حرم زينة الله ما ظهر منها لا يستأخرون ساعة. إما يأتينكم رسل منكم مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة شرا يره، مثقال ذرة شرا يره. واستكبر عنها في صدورهم وغرتهم الحياة الدنيا وهو الذي يرسل الرياح كذلك نخرج الموتى لاستكثرت من الخير. تو یہ سبق نمبر آخری اس ویڈیو کا تیسر القرآن کے حوالے سے سید حامد علی کا سبق نمبر 60 ہدایت. پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ یہ مجہور پڑھی جاتی ہے اور وہ ہے 12 سورہ ہود، اور رکو نمبر 4 میں لفظ مجریہا، یعنی مجریہا کے بدلے مجریہا، اسے مجریہا پڑھنا چاہیے. پوری آیت یوں ہے وقال اركبوا فيها بسم الله مجریہا ومرساها ان ربی لغفور رحیم. سورہ ہود آیت نمبر 41. سبق نمبر 61 ہے ہدایت. سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر ٹھہر جانے کو سکتہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں سکتہ لکھا ہو وہاں ایسا ہی کرنا چاہیے. سکتہ 4 مقام پر ضروری ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. لیکن اگر یہاں سکتہ کریں گے ان کو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. کہف میں ہے آیت نمبر 1 اور 2. من بعثنا من مرقدنا هذا. یاسین آیت نمبر 52. وقیل من راق. قیامہ آیت نمبر 27. کلا بل ران على قروبهم. تطفیف آیت نمبر 14. نوٹ سخت کے وقت ایواجہ کی تنوین الف سے بدل جاتی ہے، جیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. جزاكم الله خيرا جزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.